بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت و مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ رمضان المبارک رخصت ہو چکا ہے۔ اس کے بعد شوال کا مہینہ آتا ہے۔ اس مہینے میں 6 روزے رکھنا مسنون اور مستحب عمل ہے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ جو شخص رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو اسے پورے سال کے روزوں کا اجر ملتا ہے۔ یہ فضل عظیم اور بہت بڑا اجر ہے۔ اگر شوال کے 6 روزوں کو رمضان کے روزوں کے ساتھ جمع کیا جائے تو یہ 36 دن بنتے ہیں اور ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے۔ اگر 36 کو 10 سے ضرب دی جائے تو یہ 360 روزے بنتے ہیں اور ایک سال میں دن بھی 360 ہی ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رمضان کے روزے 10 مہینوں کے روزوں کے برابر ہیں اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے 2 مہینوں کے روزوں کے برابر، اور اس طرح یہ پورے سال کے روزوں کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، کہ جو شخص نیکی کرتا ہے تو اس کو اس نیکی کا 10 گنا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلھا وهم لا یظلمون، اور جو شخص برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو اسی کی مثل جزا دی جاتی ہے اور لوگوں پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جاتا۔ شوال کے یہ 6 روزے کب رکھنے ہیں؟ ان کو تسلسل کے ساتھ بھی رکھا جا سکتا ہے اور وقفے کے ساتھ بھی، چاہے شوال کے شروع میں، درمیان میں یا پھر آخر میں، اور روزوں کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، کل عمل ابن آدم لہ، کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے، فانہ لی وانا اجزی بہ، وہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کی منہ کی بدبو اللہ تعالی کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اوصانی خلیلی بثلاث، کہ مجھے میرے دوست صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرو، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا 2 رکعت نماز چاشت ادا کیا کرو۔ نمبر 3 آپ نے فرمایا کہ سونے سے پہلے وتر پڑھا کرو۔